بہادر قلعے میں پیدا ہونے والے رحمان بابا پشتو کے حافظ شیرازی کہلاتے تھے۔ رحمان بابا کی درویشی کا یہ عالم تھا کہ تمام فرقوں کو ساتھ لے کے ہمیشہ ایک پیور فقیر اور درویش کی طرح اپنی پوری زندگی گزاری۔ داغ یار دے داغ یارا داغ گل دے داغ خار، داغ گل دے داغ خار دے دا منصور دے داغ دار، داغ یار دے داغ یارا داغ گل دے داغ خار، دا رکب دے دا عبیب دے داغ گنج دے داغ ماں، دا رکب دے دا عبیب دے داغ گنج دے داغ مار۔ السلام علیکم، جواد رضا خان انسنی باتوں کے ساتھ آج ہزار خانی ایک پشاور کے ایک علاقے میں کھڑا ہوں، جہاں پر مزار اور اس سے متصل ایک مسجد ہے رحمان بابا کی۔ رحمان بابا 1631 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1711 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ جہاں ان کی پیدائش ہوئی اس کا نام ہے بہادر قلعے۔ ایک عظیم پشتو زبان کے بزرگ شاعر رحمان بابا، پشتو شاعری ان کے بغیر، ان کے سنے بغیر، ان کو کاؤنٹ کیے بغیر نامکمل ہے، اور صوفی شاعری میں اس قدر مہارت حاصل تھی، صوفیزم سے اتنا لگاؤ تھا کہ حضرت علامہ اقبال جیسے شاعر نے بھی رحمان بابا کو کئی جگہ کوٹ کیا۔ رحمان بابا کچھ روایتوں کے مطابق ایک قبیلے کے سردار کی اولاد میں سے تھے، اور کچھ روایتوں کے مطابق ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن چاہے اس میں سے کوئی بھی روایت ٹھیک ہو، اصل بات یہ ہے کہ رحمان بابا نے بہت ہی سادہ لو زندگی گزاری۔ اس سادہ لو زندگی کا زیادہ تر تعلق صوفیزم سے رہا اور اسی کو پروموٹ کرتے رہے۔ ان کے کنٹمپریری جو ان کے زمانے میں مشہور شاعر تھے، مشہور صوفی شاعر تھے جو کہ انقلابی شاعری بھی کرتے تھے، ان کا نام ہے خوشحال خان خٹک۔ میرے معزز جو میرے ناظر ہیں، ناظرین ہیں، وہ اچھی طرح ان دونوں ناموں سے واقف ہوں گے، رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک۔ خوشحال خان خٹک کو کہا جاتا ہے کہ وہ شاعر تھے، قلم کے ساتھ بھی بات کرتے تھے اور تلوار کے ساتھ بھی، لیکن رحمان بابا صوفیزم میں اس قدر انوالو رہے پوری زندگی کہ انہوں کی جو کوئی بھی انسپریشنل پشتو شاعری تھی وہ ساری کی ساری قلم سے لکھی گئی، اور اس میں تلوار کا کہیں شائبہ بھی نہ ہوا۔ اتنی انسپریشنل شاعری تھی کہ جب مغل دور کے بعد جب انگریزوں نے قبضہ کیا ہندوستان کے اوپر، تو یہاں کے جو قبیلے تھے وہ ان کی شاعری کو استعمال کر کے انسپریشن لیتے تھے، اور فریڈم موومنٹ کو چلانے میں ان کی پشتو شاعری کا بہت استعمال ہوا۔ داغ عشق دے داغ عقل داغ غم دے داغ خواہ، داغ عشق دے داغ عقل داغ غم دے داغ خواہ، داغ یار دے داغ یارا داغ گل دے داغ خار، دا اجران دے دا وصال دے دا خزان دے دا بہار، دا اجران دے دا وصال دے دا خزان دے دا بہار، داغ یار دے داغ یارا داغ گل دے داغ خار۔ ایک بڑی ہی منفرد بات ہے رحمان بابا کے پاس، ان کی شاعری اس قدر سحر انگیز ہے کہ مسجد کا امام ممبر پہ بیٹھ کے بھی ان کی شاعری کو استعمال کرتا ہے اپنے ناظرین، اپنے سامعین کے لیے، تاکہ اپنے خطبے کے اندر ایک جان پیدا کرے۔ دوسری طرف ایک نوجوان پشتو نوجوان بھی اسی شاعری کو، اس ردمک شاعری کو خوبصورتی سے رباب پہ بھی استعمال کرتا ہے اور اپنے کلام میں، اپنی گائیکی میں جان لے کے آتا ہے۔
یہ اس قدر مقدس ان کا دیوان سمجھا جاتا تھا کہ لوگ اس کو پڑھ کر اور اپنی زندگی میں گائیڈنس لیتے تھے۔ جس طرح حضرت علامہ اقبال نے قرآن و حدیث کو فارسی اور اردو شاعری میں کنورٹ کیا، انہوں نے یہ جو انسٹنکٹ ہے یہ لی ہی رحمان بابا سے تھی، کیونکہ رحمان بابا نے بھی حدیث اور قرآن کو بہت خوبصورتی سے پشتو شاعری میں تبدیل کیا، اور وہ لوگوں کے لیے اتنی عام فہم ہو گئی کہ لوگوں کو اسلام، اس کا نظریہ، اس کا عمل اور اس پر ایمان حد درجہ بڑھ گیا۔ بہادر قلعے میں پیدا ہونے والے رحمان بابا پشتو کے حافظ شیرازی کہلاتے تھے۔ شاعری کا یہ مرتبہ جو حافظ شیرازی کو تھا، علامہ اقبال کو حاصل تھا، خوشحال خان خٹک کو حاصل تھا، ان تینوں میں سے کسی سے بھی کمتر ان کی شاعری نہ مانی گئی، بلکہ کئی مقامات پر عشق حقیقی اور عشق محمدی میں وہ ان سے آگے جاتے نظر آئے۔ درویشی کا یہ عالم تھا کہ اسلام میں کئی فرقے، کئی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی نمودار ہونا شروع ہوئی تھیں، لیکن رحمان بابا کی درویشی کا یہ عالم تھا کہ تمام فرقوں کو ساتھ لے کے ہمیشہ ایک پیور فقیر اور درویش کی طرح اپنی پوری زندگی گزاری۔ فرقہ بندی، تہمت پرستی، فتووں، ان سے ہمیشہ دور رہے اور ہمیشہ اپنی پشتو زبان کی شاعری سے اللہ کا کلام، اس سے محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان سب چیزوں کے علاوہ ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے اسلام میں فرقہ بندی پیدا ہو۔ رحمان بابا نے فقہ کی تعلیم، تصوف کی تعلیم ملا محمد یوسف زئی سے حاصل کی، اور اپنی تمام تر صلاحیتیں قوم کو، امت کو اکٹھا کرنے میں شامل کی۔ رحمان بابا نے فرقوں سے الگ تھلگ امت کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے وہ شاعری کی جو ابد تک قائم رہے گی۔ آج وہ یہاں پر ابد تک کی نیند سوئے ہیں، لیکن ان کی شاعری علل اعلان اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ ایک صوفی بزرگ شاعر تھے، جن کی شاعری نے ہر طبقے، ہر مذہب، ہر انسان، ہر فرقے کو بہت مروب کیا، اور ہمیشہ ان کی اچھائی میں، ان کی بہتری کے لیے، امت کی بہتری کے لیے انہوں نے کام کیا۔ رحمان بابا کی ایک اور خوبصورت وجہ شہرت ان کی پشتو شاعری، حالانکہ بہت زیادہ مقدار میں شاید اویلیبل نہیں ہے، ان کی بہت ساری شاعری شاید کہا جاتا ہے ضائع بھی ہوئی ہے، لیکن جو شاعری، جو نظمیں اویلیبل ہیں، تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود آج اس کا ایفیکٹ اتنا ہے کہ ویسٹ میں بھی اور روس میں، جرمنی میں رحمان بابا کے کلام کے اوپر، رحمان بابا کے اوپر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے حضرت علامہ اقبال کے اوپر بھی پی ایچ ڈی کی جاتی ہے جرمنی میں۔ تو اس پائے کے ایک بزرگ صوفی شاعر جن کی پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کی چیئرز موجود ہیں تمام یونیورسٹیوں میں پاکستان کی۔ اللہ